بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کتاب جو زیر مطالعہ ہے اس کا نام ہے غدیر قرآن، حدیث اور ادب میں۔ اس کا والیوم 4 ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا پارٹ نمبر 10واں پارٹ ہے یہ کہ جو اب ہم پڑھیں گے۔ پیج نمبر 136 تک ہم نے پڑھا تھا 9ویں پارٹ میں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں پیج نمبر 137 سے۔ ابو الفرج رازی۔ غدیر کے دن شبہات کی تاریکی میں جلوہ حق درخشاں ہو گیا اور طلائے ناب غش سے پاک ہو گیا۔ آسمان والے پروردگار نے لوگوں سے ان کا دین کامل کر دیا، چنانچہ قرآن نے اس سلسلے میں بھرپور وضاحت کر دی۔ رسول خدا لوگوں کے مجمع میں بلند مرتبہ علی علیہ السلام کا بازو تھامے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جس کے نفسوں کا میں مولا ہوں یہ مولا ہے۔ کیا کہنا بڑا مرتبہ علی علیہ السلام نے پایا۔ شاعر کا تعارف۔ ابو الفرج محمد بن ہندو رازی، خانوادہ ہندو شیعی فرقے کا عظیم اور ہندو ہوگا شاید یہ خانوادہ ہندو شیعی فرقے کا عظیم اور بافضل خاندان ہے، جس نے علم و ادب کی بڑی خدمت کی ہے۔ ان میں اکثر زیور علم و دانش سے آراستہ اور رنگا رنگ فضیلتوں سے پیراستہ تھے۔ یعنی یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ خانوادہ ہندو شیعی فرقے کا عظیم اور بافضل خاندان ہے۔ اچھا، ادب اور شعر کے میدان میں ان کی دقیق خدمات ہیں، بعض تو بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ انہی میں ابو الفرج محمد بن ہندو بھی ہیں، جن کے اشعار اوپر درج کیے گئے، جن کا ترجمہ میں نے شروع میں پڑھا کہ جس کی ابتدا اس طرح سے ہو رہی تھی کہ غدیر کے دن شبہات کی تاریکی میں جلوہ حق درخشاں ہو گیا۔ ابن شہر آشوب نے معالم العلماء میں ان کو متقی اور پرہیزگار شعراء اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ یہاں پہ جو ریفرنس لیا گیا ہے وہ ہے مناقب شہر آشوب جلد 1 سے، صراط مستقیم جلد اول، معالم العلماء۔ اس خانوادے کے اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 138 پر۔ اس خانوادے کی ایک فرد الفرج حسین بن ہندو ہیں۔ اس خانوادے کے ایک فرد ابو الفرج حسین محمد بن ہندو ہیں۔ ثعالبی نے انہیں صاحب بن عباد کے وزیروں میں شمار کیا ہے۔ یہ بھی بڑے پاکیزہ اشعار کہتے تھے۔ ابو الفرج علی بن حسین بن محمد بن ہندو ہیں۔ تمام تذکرہ نگاروں نے ان کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے۔ حکمت، فلسفہ، طب، کتابت اور شعر میں مہارت رکھتے تھے۔ مفتاح طب، مقالہ مشروقہ، کلمہ روحانیہ ان کی کتابیں ہیں۔ لطیفوں کی ایک کتاب اوساطہ بھی ہے۔ ان کا دیوان شعری بڑا دقیق اور نفیس ہے۔ اس خانوادے کے ایک فرد ابو الشرف بن ابی الفرج علی بن حسین بن محمد بن ہندو بھی ہیں۔ ان کا تذکرہ صاحب دمۃ القصر نے کیا ہے۔ متذکرہ غدیریہ ابو الفرج رازی کے سلسلے میں ایک بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ بعض تذکروں میں یہ ابو الفرج سلامہ یحییٰ موصلی کے نام سے درج ہو گیا ہے، جو صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن شہر آشوب کی مناقب و معالم سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ غدیریہ انہی کا ہے، کیونکہ وہ موصلی کے نام و لقب کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور متذکرہ محمد ابن ہندو کو فقط کنیت سے یاد کرتے ہیں۔ واللہ عالم۔ یہاں پہ جو ریفرنسز لیے گئے ہیں یتیمۃ الدہر سے ہے، کتاب الاتباع سے ہے، دمیت القصرص سے ہے، وفات الباقیات سے ہے، اشکوری کی محبوب القلوب سے ہے، یتیمۃ الدہر سے ہے۔ سارے ریفرنسز یہاں پر ہیں۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 139 پر۔ یہاں پر ایک اور اندلیبان غدیر میں سے ایک اور اندلیب کا تذکرہ، جعفر بن حسین۔
اس سے کہہ دو جو اپنے شعروں میں بدکاری کو برملا کرتا ہے وہ نادانی میں اپنا دین بیچ رہا ہے۔ گمراہ لالچ میں چند روزہ حیات کی امید لگائے ہوئے تجھے کہاں سے حق پہنچ گیا کہ اسرار امامت کی بات کرے؟ تجھ پر خدا کی لعنت۔ تو نے سمجھ رکھا ہے کہ امامت میراث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہ تو نے درست کہا اور نہ ہی شریف گفتگو کی۔ بلا شبہ امامت نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر ہے جو ان کا قائم مقام ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غدیر قم میں حیدر کے متعلق جب آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، سب نے آپ کا یہ ارشاد سنا۔ صاحب نظر سے پوچھ لے تاکہ تجھے معلوم ہو اور اپنی انگلیاں دانت میں دبا لے۔ علی علیہ السلام وہی ہیں جنہوں نے اپنی برہنہ تلوار سے میدان جنگ میں چہروں سے غم و اندوہ کو دھلا کرتے تھے۔ تمہارے باپ عباس بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اسیر ہو کر رات بھر گریا کرتے رہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ گئی۔ ہمارے دین میں امام وہی ہے جس کا رسول نے اعلانیہ نام لیا ہو اور ارکان امامت استوار کرے۔ میدان کارزار میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں تو وہی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر بجھائیں۔ وہی خیبر کشاں ہیں جبکہ دوسرے بھاگ کر اپنی جان بچا چکے تھے۔ قسم خدا کی اگر تمام لوگوں کا موازنہ کیا جائے تو سب مل کر بھی اس کے ناخن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قاضی ابو المکارم حلبی متوفی 565 سنہ ہجری میمیہ ابو الفراس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مردان بن ابی حفصہ کا بیان ہے کہ میں نے متوکل کے سامنے رافضیوں کی مذمت میں اشعار پڑھے تو متوکل نے بحرین و یمامہ کا حکمران بنا دیا۔ پیج نمبر 140۔ اشعار یہ ہیں: اے بنی عباس، میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہی لیے ہے اور تمہارے انصاف سے ظلمتیں کافور ہو گئیں۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے میراث کی لالچ کر رہے ہیں جبکہ ان کا کوئی حصہ نہیں۔ نہ تو داماد کو کوئی میراث ملتی ہے نہ ہی بیٹی کو جانشینی کا استحقاق ہے۔ جنہوں نے تم سے میراث طلب کی انہیں صرف ندامت ہی ملی۔ وراثت کا حق حقدار کو پہنچ گیا۔ اگر دختر رسول کو جانشین بنا دیا جائے تو قیامت برپا ہو جائے۔ میراث رسول صرف تمہارا حق ہے، دوسروں کا حق نہیں۔ خدا کی قسم دوسروں کے پاس شرافت بھی نہیں۔ میں نے اپنے ان اشعار میں تمہارے دوست اور دشمنوں کو نمایاں کر کے دکھا دیا۔ ایک صاحب جعفر بن حسین نامی تھے، انہوں نے ان یادہ گوئیوں کا بھرپور جواب دیا ہے۔ ان اشعار کو اوپر درج کیا گیا۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ متذکرہ جعفر ابن حجاج کی نسل سے ہیں یا ان کے معاصر ہیں۔ ہم نے ان کا تذکرہ کتابوں میں نہیں پایا۔ اس کے علاوہ کچھ چوتھی صدی کے شعراء ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ان کا تذکرہ کتابوں میں نہیں پایا اس لیے انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ یہاں پر پیج نمبر 40 پر عندلیبان غدیر میں سے جو چوتھی صدی ہجری کے عندلیبان غدیر تھے ان کا سلسلہ یہاں پہ پھر جو بیان کیا گیا ہے کتاب الغدیر میں اس وقت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور آخری جیسا کہ میں نے عبارت پڑھی کہ کچھ دوسرے بھی شعراء ہیں چوتھی صدی کے لیکن ان کا تذکرہ کتابوں میں موجود نہیں ہے تو اس لیے ان کو نہیں بیان کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 141 پہ، کچھ نہیں ہے، بلینک ہے وہ۔ 142 پہ جو ہے وہ عندلیبان غدیر 5ویں صدی ہجری، ان کے نام ہیں یہاں پر، آئیے پڑھتے ہیں۔ عندلیبان غدیر 5ویں صدی ہجری۔ نمبر 1 ابو نجیب طاہر، نمبر 2 شریف رضی، نمبر 3 محمد بن سوری، سواد سے محمد بن سوری، نمبر 4 مہیا رد یلمی، نمبر 5 سید مرتضیٰ، نمبر 6 ابو علا بصیر، نمبر 7 ابو العلا ماری، نمبر 8 مویدن الدین، نمبر 9 جبری مصری۔
پیج نمبر 143. ابو نجیب طاہر، وفات سن 401 سن ہجری. آپ لکھتے ہیں یوم غدیر کا عید ہونا مسلم ہے، اس دن کے عید ہونے کا انکار مجرم ہی کر سکتا ہے. اے منکران روز غدیر، اور جو کچھ رسول مختار نے اس دن اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا، اس کا انکار کرنے والوں تمہارا ستہ ناس ہو جائے. خدائے برتر و بزرگ و برتر نے اس دن آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور آج ہی تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. اور بلا شبہ امام کا منصوب ہونا ہی نعمت ہے. ریفرنس مناقب ابن شہر آشوب. شاعر کے حالات. ابو الخبیب شداد بن ابراہیم بن حسن طاہر جزری لقب تھا. شاعر ابن اہل بیت تھے. فنون شعر پر عبور حاصل تھا. مختلف پیرائے خیال کے حسن ادا کی مہارت تھی. شوکت الفاظ، جزالت معنی کے ساتھ احساس کی شدت ان کی شعری خصوصیت تھی. ان کا ایک شعری دیوان بھی ہے. ابن شعر آشوب نے معالم میں مجاہدین شعرائے اہل بیت میں ان کا شمار کیا ہے. معجم الادباء میں ہے کہ عز الدولہ کے درباری شاعر تھے. اشعار دقیق اور اسلوب بڑا ہی لطیف تھا. ابو محمد محلمی وزیر اور دوسرے ارکان دولت کی شان میں قصیدے کہے. پیج نمبر 144. دمیۃ القصر، یتیمۃ الدہر اور تاریخ بن خلقان میں ان کے قصائد و اشعار مذکور ہیں. ابو الخبیب طاہر کے حالات زندگی دائرۃ المعارف بستانی میں ملتے ہیں. متذکرہ مصادر درسگانہ نے متفقہ طور سے ابو الخبیب کنیت اور شداد بن ابراہیم نام اور عرفیت طاہر لکھی ہے. صاحب عیان الشیعہ نے ان القاب و اسما کو دو افراد کے اسما شمار کیا. طبع جدید میں دونوں کو ایک جگہ ایک کنیت اور ایک نام کے ساتھ شائع کیا گیا. یہ تسامح ہے. شاعر کا نام شداد لکھا ہے اور ان کی تاریخ وفات سن 400 ہجری لکھی ہے. دوسری جگہ ابو الخبیب طاہر جزری اور وفات نامعلوم لکھا ہے. سالبی نے قصیدہ سیف الدولہ کے 3 شعر نقل کیے ہیں اور یہاں پہ وہ شعر لکھے ہوئے مگر ترجمہ نہیں ہے. اور ابن خلقان نے اپنی تاریخ میں دمیۃ القصر کے حوالے سے کچھ اشعار نقل کیے اور بڑی ستائش کی ہے. یہاں پر شاعر کے حالات ختم ہو جاتے ہیں. ابو نجیب طاہر کے پیج نمبر 143 سے شروع ہوئے اور 144 پہ ان کے بارے میں جو کچھ تھا، جو کچھ پتہ چلا ہوگا وہ تمام کا تمام یہاں پر آ کے ختم ہو جاتا ہے. آئیے ہم پیج نمبر 145 کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں پہ محترم شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں موجود ہے. آپ کی ولادت سن 359 ہجری، وفات 406 سن ہجری. زبان دل کی ترجمان ہے اور بشارت دینے والے انداز سے مژدہ ظاہر ہے. ان دونوں کو وحشت اضطراب سے عافیت و سکون نصیب ہوا اور روشن صبح کے افق سے تاریکیاں چھٹ گئیں. یہ ان کے شعر اوپر ایک لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ. آگے فرماتے ہیں، شادمانی ہم سے دغا کر گئی، اب تو صرف روز غدیر سے ہی کچھ شادمانی نصیب ہوتی ہے. وہ نازش آفرین دن جس دن وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ بگوش ہوا اور انہیں امیر المومنین کے لقب سے سرفراز کیا گیا. اس لیے دل کو ٹھنڈا رکھو اور عاریتی عشق و معشوق کی طرف واپس کر دو. غم و اندوہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو، شادمانی اور امید کے پودے لگاؤ. وہ دوسرے لوگ ہیں جو اندوہ دل کو جرعہ شراب کے ذریعے مٹاتے ہیں، اور جب تم نعمت کے متلاشی ہو تو بے کراں فضل و انعام سے کم پر راضی ہو. یہ وہ موقع ہے کہ دست تمنا طول طویل اور امیدیں کم ہیں. اپنے دونوں کرم کے ہاتھوں سے جود و بخشش کرو.
نہ کم بلکہ بہت زیادہ، ایسا نہ ہو کہ الحاق و طلب کا ہاتھ پھیلا رہ جائے جبکہ تم اور تمہارے بخت نعمت سے سرشار ہیں، اور تمہارے شکریہ کے آثار دین میں اور نشان محبت دل میں ظاہر ہے۔ یہ اچھوتا قصیدہ یوں ہے جیسے تازہ باغ آویزاں، یہ نغمہ نگار کی خوش دلی و شادمانی سے ایسا ہو گیا ہے جیسے آب غدیر سے سیراب ہو کر ہر پالیوں کی دھومیں مچا رہا ہو۔ متذکرہ اشعار غدیر کے دن کہے گئے ہیں۔ پیج نمبر 146۔ شاعر کا تعارف: شریف رضی ذوالحسبین ابو الحسن محمد بن ابی احمد حسین بن موسیٰ بن محمد بن موسیٰ بن ابراہیم، فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حسین بن ابی محمد الحسن الاتروش بن علی بن حسن بن علی بن عمر بن علی بن ابی طالب تھا۔ آپ کے والد کا نام عہد عباسی و بویہ میں بزرگ مرتبہ اور مقام کا حامل تھا۔ ابو نصر بہاؤالدین نے آپ کو طاہر احد کے لقب سے سرفراز کیا تھا۔ طالبیوں کی نقابت کے 5 بار والی ہوئے اور آخری دم تک نقابت ہی کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کے عزت و افتخار ہی کی وجہ سے عضدالدولہ نے مجبوراً انہیں قلعہ فارس میں مقید کیا۔ پھر بعد میں ان کے بیٹے شرف الدولہ نے انہیں آزاد کیا اور بغداد تک ان کے ساتھ گیا، اور ابو احمد کی ناقابل فراموش دینی خدمتیں ہیں۔ مذہب کی استواری اور پیش رفت کے سلسلے میں وقی مساعی ہیں۔ 304 سن ہجری میں پیدا ہوئے اور 25 جمادی الاول سن 400 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی وفات پر مرثیہ کہنے والوں میں آپ کے دونوں فرزند علم الہدیٰ شریف رضی کے علاوہ مہیار ردیلمی اور ابو الاعلیٰ معاری بھی ہیں۔ کتاب سخت الظن میں تمام مرثیے موجود ہیں۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ ذریت عطرت طاہرہ کی نازش آفرینی فرد، علم حدیث و ادب کے امام اور دین و دانش و مذہب کے غازی تھے۔ پیج نمبر 147۔ خاندانی شرافت اور دانش کے بھرپور وارث ہوئے۔ علم سرشار، سرشت طابع، روشن فکری، طبعی استواری، عالی ظرفی، طہارت خاندانی کے ساتھ نبوی نسب، علوی شرف، مجد فاطمی اور سعادت کاظمی سے بہرہ مند تھے۔ ان کے ہاں فضائل و افتخارات کا موج مارتا ہوا سمندر ہے۔ ان کی تعریف میں جس طرح اور جس قدر بھی داد سخن دی جائے کمالات و محاسن کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ مکارم اخلاق اور معالی امور کے بیان سے زبان عاجز ہے۔ آپ کے حالات تو بلند سیرت پر مندرجہ ذیل افراد نے خامہ فرمائی ہے۔ نمبر 1، فہرست نجاشی، پیج نمبر 283، صفحہ نمبر 398، نمبر 1065۔ نمبر 2، یتیمۃ الدہر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 116، جلد جیم 1553۔ نمبر 3، دیوان سید رضی، جیم 1، صفحہ 327، جیم 1، صفحہ 427۔ نمبر 4، صحاح الاخبار، سواد 60، الدرجات الرفیعہ، جیم 3، سواد 155۔ نمبر 5، انساب مجدی، صفحہ 126۔ نمبر 6، کامل ابن اسیر، جیم 9، صفحہ 89، جیم 5، صفحہ 613۔ نمبر 7، دمی تل قصر، سواد 73، جیم 1، سواد 292۔ نمبر 8، منتظم ابن جوزی، جیم 7، سواد 279، جیم 15، سواد 115۔ نمبر 3065۔ نمبر 9، صحاح الاخبار، صفحہ 61۔ نمبر 10، عمدۃ الطالب، صفحہ 183 اور 207۔ نمبر 11، تاریخ ابن کثیر، جلد 12، صفحہ 3، جلد 12، صفحہ 4۔
نمبر 12 شذرات جلد 3 صفحہ 182، جلد 5 صفحہ 43۔ نمبر 13 غایت الاختصار 77 سے 80 تک۔ 14 مجالس المومنین صفحہ 210، جلد 1 صفحہ 503۔ نمبر 15 نسیمۃ السحر مجلد جیم 2 صفحہ 44-59، پیج نمبر 148 پہ ہم آ چکے ہیں۔ نمبر 16 ریاض الجنہ، نمبر 17 المخلص المقال، نمبر 18 اجازہ شماہیجی 19 منہج المقال صفحہ 293، نمبر 20 سمیر الحاضر، نمبر 21 تمیتا عاملی صفحہ 18، 22 اعلام زرکلی جلد 3 صفحہ 889، جلد 2 3، 29 23 دائرہ وجدی جلد 4 صفحہ 251، 24 معجم المطبوعات 25 تاریخ بغداد جلد 3 صفحہ 246، 26 معالم العلماء صفحہ نمبر 138، صفحہ 51 نمبر 336، 27 تاریخ ابن خلکان جلد 2 صفحہ 106، جلد 4 صفحہ 414، 27 خلاصہ علامہ صفحہ 81 صفحہ 164 نمبر 175، 29 انصاب ابی نصر، 30 ابو الازہار، 31 میرات الجنان جلد 3 صفحہ 18، 32 شرح ابن ابی الحدید جلد 1 صفحہ 10، جلد 1 صفحہ 31، 33 درجات الرفیہ صفحہ 466، 34 جامع الاقوال، 35 لسان المیزان جلد 4 صفحہ 223، جلد 5 159 نمبر 7 252، پیج نمبر 149۔ 36 الروز البہیہ، 37 رجال ابن جامع، 38 الاتقان صفحہ 121، 39 تاسیس الشیعہ صفحہ 107 613، 40 تنقی المقال جلد 3 صفحہ 107، 41 تاریخ آداب اللغت جلد 2 صفحہ 257، مجلد 14 صفحہ 92، 42 دائرۃ المعارف بستانی جلد 10 صفحہ 44-58، 43 مجلۃ الہدیٰ سال 1 شمارہ 3 صفحہ 106۔ آپ کی شخصیت کا تحلیل و تجزیہ مندرجہ ذیل مؤلفین نے کیا ہے۔ نمبر 1 علامہ شیخ ابو الحسین حلی نجفی، نمبر 2 ذکی مبارک گلزار ادبی، نمبر 3 علامہ شیخ محمد رضا فرزند استاد زی شیخ ہادی کاشف الغطا، نمبر 4 سید علی اکبر برحقی قمی خاک دل آویز، نمبر 5 ڈاکٹر محفوظ الشریف رضی، نمبر 6 فرزند دلبند محمد ہادی امینی۔ ایسی طرح دار اور گراں بہا شخصیت کے متعلق اب ذرا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ مصر کے سید محمد گیلانی جیسے طفل ناخواندہ مسند علم و ادب پر بیٹھے ہوئے انہیں سید رضی جیسی شخصیت کے تحلیل و تجزیے کا شوق چڑھا اور ایسے محمل کلمات لکھ مارے جو انتہائی شرمناک ہیں۔ اپنی حماقت سے سید رضی کے مجد و شرف پر کیچڑ اچھالنے لگے اور آلہ رسول سے چھپا ہوا کینہ ظاہر کر دیا۔ اس طرح انہوں نے خود اپنی کوتاہ فکری کا ثبوت دے کر خود اپنی قبر کھو دی۔ اس کے شرمناک اقتباسات کو یہاں درج کر کے جواب دینا اور کم ظرف کو منہ لگانا مناسب نہیں سمجھتا۔ ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 150 پر، اساتذہ و مشائخ۔ نمبر 1 ابو سعید حسن بن عبداللہ مرزبانی نحوی،
معروف باصرافی، آپ نے ان سے 10 سال سے کم عمر میں نحو کا درس لیا۔ نمبر 2 ابو الحسن بن احمد فارسی نحوی۔ نمبر 3 ابو عبداللہ محمد بن عمران مرزبانی۔ نمبر 4 ابو محمد ہارون بن موسیٰ تکبری۔ نمبر 5 عبد الفتاح عثمان بن جنی موصلی۔ نمبر 6 ابو یحییٰ عبد الرحیم بن محمد معروف بن ابن نباتہ۔ نمبر 7 بزرگ شیخ مفید ابو عبداللہ المعلم محمد بن نعمان۔ آپ سے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ اور علم الہدیٰ نے تعلیم حاصل کی۔ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مسجد کوفہ میں آپ کے پاس تشریف لائیں، اپنے دونوں بچے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی انگلیاں تھامے ہوئے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیے کر کے فرمایا، ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دیجیے۔ وہ اس خواب پر انتہائی متعجب ہوئے۔ جب کچھ دن چڑھا تو اسی مسجد میں فاطمہ بنت ناصری اپنی کنیزوں کے ساتھ تشریف لائیں اور شیخ مفید سے فرمایا، اے شیخ، میرے یہ دونوں بچے علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور محمد رضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہیں آپ کی خدمت میں لائی ہوں تاکہ آپ انہیں فقہ کی تعلیم دیں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور معظمہ سے سارا خواب بیان کیا۔ پھر تو ان دونوں پر بہت زیادہ توجہ دی اور علم و دانش سے یوں بہرہ مند کیا کہ دنیا میں ان کی شہرت کا ڈنکا بج گیا۔ یہاں پر ریفرنس دیا ہے درجات الرفیہ میں شرح نہج البلاغہ ابن ابو الحدید۔ ابو الحسن نمبر 8 پہ ہیں ابو الحسن علی بن عیسیٰ ربیعی نحوی بغدادی۔ نمبر 9 قاضی عبد الجبار شافعی معتزلی۔ ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 151 پر، نمبر 10 پر، کہ جو اساتذہ میں اور مشائخ میں جو فہرست ہم پڑھ رہے تھے اس میں نمبر 10 پر ابو بکر محمد بن موسیٰ خوارزمی، آپ نے ان سے فقہ پڑھا۔ نمبر 11 ابو حفص عمر بن ابراہیم بن احمد کنانی۔ نمبر 12 ابو القاسم عیسیٰ بن علی بن عیسیٰ بن داود بن جراح۔ نمبر 13 ابو احمد عبداللہ بن محمد اسدی اکفانی۔ نمبر 14 ابو اسحاق ابراہیم بن احمد بن محمد تبری فقی مالکی۔ آپ نے عنفوان شباب میں پڑھا۔ آپ کے تلامذہ و ورثہ علماء شیعہ و سنی کی اہم ترین شخصیتوں میں سے جن لوگوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی یا روایت کی، ان کے اسماء درج ذیل۔ نمبر 1 شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی۔ نمبر 2 شیخ جعفر بن محمد بن دورستی۔ نمبر 3 شیخ عبداللہ بن محمد بن علی حلوانی۔ نمبر 4 قاضی ابو المعالی احمد بن علی بن قدامہ۔ نمبر 5 ابو زید سید عبداللہ بن علی یابکی۔ نمبر 6 ابو بکر احمد بن حسین بن احمد نیشاپوری۔ نمبر 7 ابو منصور محمد بن ابی نصر بن احمد اکبری۔ نمبر 8 قاضی ابو الحسن علی بن بندار محمد ہاشمی۔ نمبر 9 شیخ مفید عبد الرحمن بن احمد شیخ مفید عبد الرحمن بن احمد بن یحییٰ نیشاپوری۔ آخری و ذکر سے سید رضی اور آپ کے بھائی علم الہدیٰ نے بلا واسطہ روایت کی ہے۔ تالیفات و تصنیفات۔ نمبر 1 نہج البلاغہ۔ آپ کی اس تالیف کو ہر عہد میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا اور برکت کے خیال سے قرآن کی طرح حفظ کیا گیا۔ حافظان نہج البلاغہ میں قاضی جمال الدین محمد بن حسین بن محمد بن کاشانی، خطیب ابو عبداللہ فاروقی، علامہ سید یمانی مکی حائری، مورخ و شاعر علامہ محمد حسین۔ عہد تالیف سے آج تک اس کی بے شمار شرح لکھی گئی ہیں۔ چند کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 سید علی بن ناصر اعلام نہج البلاغہ۔ نمبر 2 احمد بن محمد وپری 5ویں صدی کی معروف شخصیت۔ نمبر 3 ضیاء الدین راوندی۔ نمبر 4 علی بن ابو القاسم صحابی رسول خزیمہ کی نسل سے ہیں۔ نمبر 5 قطب الدین راوندی۔ نمبر 6 شیخ محمد بن حسین بہیقی۔ نمبر 7 علی بن علی مہابادی۔ نمبر 8 قاضی عبد الجبار۔ یہاں پہ ریفرنس جو دیے گئے ہیں وہ فہرست منتخب الدین میں ہے، البدایہ والنہایہ، المعتصم،
اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں وہاں پہ پیج نمبر 153 پر. یہاں پر فہرست ابھی باقی ہے، یعنی 8 تک میں نے پڑھا تھا. قاضی عبدالجبار. اب فہرست آگے بڑھتی ہے. نمبر 9 فخر رازی محمد بن عمر تبری. نمبر 10 ابو حامد عز الدین عبدالحمید ابن ابوالحدید معتزلی. نمبر 11 سید رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسیٰ بن طاووس حسینی. نمبر 12 ابو طالب تاج الدین معروف با ابن السائی. نمبر 13 کمال الدین شیخ میثم بن علی بحرانی. نمبر 14 شیخ احمد بن حسن ناوندی. نمبر 15 علامہ ہلی. نمبر 16 کمال الدین بن عبد الرحمن عطائقی. نمبر 17 یحییٰ بن حمزہ علوی یمنی زیدیہ فرقے کے امام. نمبر 18 سید افصاح الدین محمد بن حبیب اللہ بن احمد حسینی. نمبر 19 سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ طلطازانی. نمبر 20 قوام الدین یوسف بن حسن معروف بقاسی بغدادی. 21 ابوالحسن علی بن حسن زواری شاگرد محقق کرکی. نمبر 22 جلال الدین حسین بن خواجہ شریف الدین عبدالحق اردبیلی معروف بائلہی. 23 فتح اللہ بن شکر اللہ کاشانی. 24 عز الدین علی بن جعفر شمس الدین عاملی. 25 عماد الدین علی قاری استر آبادی. 26 شمس بن محمد مراد. 27 شیخ بہائی عاملی. پیج نمبر 154. 28 شیخ الرئیس مرزا قاجاری. 29 شیخ نور محمد بن قاضی عبدالعزیز. 30 عبدالباقی خطاط صوفی تبریزی. 31 نظام الدین علی بن حسین جیلانی. 33 شیخ حسین بن شہاب الدین بن حسین عاملی کرکی. 34 فخر الدین بن عبداللہ بن معید باللہ. 33 فخر الدین ابن عبداللہ ابن المعید باللہ. 34 سید ماجد بن محمد بحرانی. 35 شیخ محمد مہدی ابو تراب. 36 مرزا علاء الدین محمد گلستانہ. 37 سید حسن بن مطہر بن محمد یمنی جرموزی. 38 تاج الدین حسن معروف با ملاتاجہ. 39 محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی. 40 سید نعمت اللہ جزائری. 41 سلطان محمود بن غلام علی طبسی. 42 محمد رفیع بن فرج جیلانی. 43 شیخ محمد علی بن شیخ ابو طالب زاہدی. 44 سید عبداللہ بن محمد رضا شبر حسینی کاظمی. 45 امیر محمد مہدی خاتون آبادی. 46 سید محمد تقی بن امیر محمد مومن. 37 مرزا باقر نواب محمد بن محمد بن لاہجی. پیج نمبر 155 اور سیریل نمبر 48 نصر اللہ ابن فتح اللہ وظفول. 49 سید صدر الدین بن محمد باقر موسوی. 50 مفتی محمد عباس. 51 احمد بن علی اکبر مراغی. 52 شیخ بہاؤدین محمد. 53 استاد محمد حسن ناہیل مرصفی. 54 شیخ محمد عبدہ. 55 مرزا حبیب اللہ موسوی خوئی. 56 شیخ جواد طاری. 56 شیخ جواد طاری. 57 مرزا ابراہیم خوئی. 58 جہانگیر خان قشقائی. 59 سید اولاد حسن بن محمد بن حسن اندی. 60 شیخ حسین بن محمد خلیل شیرازی. 61 سید علی اظہر کھجوی. 62 استاد محی الدین خیاط. 63 سید ذاکر حسین اختر دہلوی. 64 استاد محمد بن عبدالحمید مصری. 65 سید ظفر مہدی لکھنوی. 66 سید ہبتۃ الدین محمد علی شہرسانی. 67 شیخ محمد علی بن بشارت الخیقانی. 68 مرزا محمد تقی الماسی. 69 شیخ عبداللہ بحرانی. 70 شیخ عبداللہ بن سلیمان بحرانی. 70 شیخ عبداللہ بن سلیمان بحرانی. 71 علی علیاری تبریزی. 72 شیخ ملا حبیب اللہ کاشانی. 73 سید عبدالحسین حسینی. 74 مرزا محمد علی
خراجہ داغی 75 مرزا محمد علی بن محمد نصیر چہار دہی گیلانی 76 استاد محمد محی الدین عبدالحمید مدرس 77 مرزا خلیح سمیری کمراہی تہرانی 78 سید محمد طالقانی 79 سید علی نقی فیض الاسلام 80 مرزا محمد علی انصاری 81 جواد فاضل۔ نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والے تمام بزرگ دانشوروں کو ذرا بھی شبہ نہیں کہ یہ کتاب شریف رضی کی تالیف ہے۔ تذکرہ نگاروں نے بھی اس زمانہ تالیف سے عصر حاضر تک اس بات کی صراحت کی ہے کہ یقیناً یہ شریف رضی کی ہی تالیف ہے۔ جن دانشوروں اور محدثین نے اپنے اصحاب کو اس سلسلے میں اجازت مرمت فرمائی، ان سے بھی اس مفہوم کی تصریح ہوتی ہے، منجملہ ان کے۔ اب یہاں پہ ریفرنس ہے رجال نجاشی فہرست منتخب الدین اور تنقیح اور روضات الجنات کی۔ اچھا، اب وہ کون ہیں کہ جن سے اس مفہوم کی تصریح ہوتی ہے؟ نمبر 1 اجازہ شیخ محمد بن علی بن احمد بن بندار نے شیخ فقیہ ابو عبداللہ حسین کو، یعنی اجازت مرمت فرمائیے جن دانشوروں اور محدثین نے اپنے اصحاب کو اس سلسلے میں اجازت فرمائی ہے، ان سے بھی اس مفہوم کی تصریح ہوتی ہے، منجملہ ان کے۔ تو ان میں پھر وہ فہرست پڑھ رہی ہوں میں۔ پھر اجازہ شیخ علی بن فضل اللہ حسینی نے علی بن محمد بن حسین کو۔ نمبر 3 اجازہ شیخ نجیب الدین یحییٰ بن ہلی نے ابن الابرز کو۔ نمبر 4 اجازہ علامہ ہلی مہینی زہرا کو۔ نمبر 5 اجازہ سید محمد ابو الرضا جمال الدین ابو المعالی کو۔ اجازہ فخر الدین ابن مظاہر کو۔ نمبر 7 اجازہ شہید اول ابن نجدہ کو۔ نمبر 8 اجازہ شیخ بیاضی شیخ ناصر احصائی کو۔ نمبر 9 اجازہ محقق کرکی حسین استر آبادی کو۔ نمبر 10 اجازہ محقق کرکی شیخ ابراہیم کو۔ نمبر 11 اجازہ محقق کرکی صفی الدین عیسیٰ کو۔ نمبر 12 اجازہ شہید ثانی شیخ عبدالصمد عاملی کو۔ نمبر 13 اجازہ شیخ حسن فرزند شہید ثانی کو۔ نمبر 14 اجازہ احمد بن خاتون مولی عبداللہ سوستری یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ نمبر 15 اجازہ محمد بن خاتون ظہیر الدین ہمدانی کو۔ نمبر 16 مجلسی اول اپنے شاگرد آقا حسین خوانساری کو۔ 17 شیخ صالح محمد بن ہادی کو۔ 18 مجلسی دویم مرزا ابراہیم کو۔ 19 مجلسی دویم نعمت اللہ جزائری کو۔ ان کے علاوہ خود سید رضی نے اپنی دوسری کتابوں میں بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ کتاب خود انہی کی تالیف ہے، چنانچہ ان کی تفسیر جلد پنجم مجازات نبویہ وغیرہ۔ یہ تھا پیج نمبر 157۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 158 پر۔ اس کے علاوہ ابن ابی الحدید نے اس موضوع پر مدلل بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ شریف رضی ہی کی تالیف ہے۔ سید رضی کی دوسری تالیفات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 خصائص الائمہ۔ نمبر 2 مجازات آثار نبویہ۔ نمبر 3 تخلیص البیان عن مجاز القرآن۔ نمبر 4 حقائق التاویل۔ نمبر 5 معانی القرآن۔ نمبر 6 تالیفات اختلاف الفقہا۔ نمبر 7 حاشیہ بر ایذا ابو علی فارسی۔ نمبر 8 ابو الحسن من شعر الحسین ابن حجاج کا شعری انتخاب۔ نمبر 9 الزیادات انتخاب اشعار بن حجاج۔ نمبر 10 الزادیات انتخاب اشعار ابو تمام۔ 11 انتخاب کلام ابو اسحاق صابی۔ نمبر 12 خطوط شعری جواب و اسحاق سے شعری مکاتیب ہوئی، جو ابو اسحاق سے شعری مکاتیب ہوئی۔ نمبر 13 رسائل و انشائیے۔ یہاں پہ
جو ریفرنسز دیے گئے ہیں وہ شرح نہج البلاغہ، مجازات النبویہ، رجال نجاشی، معالم العلماء، فہرست نجاشی، فہرست ابن ندیم۔ پیج نمبر 159۔ اب فہرست آگے بڑھتی ہے۔ 14 نمبر پہ اخبار قضات بغداد، 15 شرح حال پدر بزرگوار طاہر، 16 انشرح الصدر، 17 طیف الخیال، 18 شعری دیوان۔ شعر رضی کے اشعار بطور تحفہ ارباب ذوق یہاں بھیجے جاتے اور ارباب فن خود اس کی خواہش کرتے۔ صاحب بن عباد نے بغداد میں قاصد بھیج کر اشعار طلب کیے۔ سیف الدولہ کی بیٹی تقیہ مصر میں قاصد بھیج کر اشعار منگواتی تھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کلام بہت زیادہ مقبول تھا۔ شعر و شاعری۔ ظاہری بات ہے کہ جو شخص سید شریف کے مرتبہ عظیم سے واقف ہوگا، ان کے علم و فضل، سعادت اور عظمت و شرف کو جانتا ہوگا، اس کے سامنے شاعری ان سے پست نظر آئے گی۔ اور بات بھی ایسی ہی تھی۔ انہوں نے 10 سال کی عمر سے ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ وہ کبھی اشعار میں اپنے اشعر و شعراء بہتری اور مسلم بن ولید سے افضل بتاتے ہیں، اور کبھی فرزدق اور جریر کا ہم مرتبہ، ہم رتبہ، کبھی ظہیر کا پاسنگ، اور کبھی تمام لوگوں سے بہتر کلام بتاتے ہیں۔ لیکن سب کا اتفاق ہے کہ وہ قریش کے سب سے بہتر شاعر تھے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ کاتب سے سنا ہے کہ ارباب علم کے درمیان گفتگو تھی کہ رضی قریش کے سب سے بہتر شاعر ہے۔ ابن محفوظ نے کہا، ہاں یہ صحیح ہے، قریش میں جو اچھے شاعر موجود ہیں، اچھے شاعر ہیں، انہوں نے کم کہا ہے لیکن رضی مکثر بھی ہیں اور مجید بھی۔ پیج نمبر 160۔ ان کے علمی، شعری اور اخلاقی بلندی کے قصیدے نصابہ عمری، ثعلبی، ابن جوزی، ابن ابی الحدید، باقرزی اور دفاعی نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ عمری اپنی کتاب مجدی میں لکھتے ہیں، وہ بغداد میں نقبہ طالبین کے نقیب تھے۔ ان کی بڑی ہیبت و جلالت تھی، مطروح، عفیف اور تارک الدنیا تھے۔ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم تھے، شاعری میں بھی ان کا پایہ بلند تھا۔ اشر قریش کہے جاتے تھے۔ ثعلبی یتیمتہ میں کہتے ہیں، اپنے وقت کے عظیم اور نجیب اور سادات عراق تھے، بلند مکارم سے آراستہ، ادب و فضل میں لاسانی تھے، جمی محاسن سے آراستہ اور اشعر طالبین تھے۔ ابن جوزی منتظم کہتے ہیں 30 سال کی عمر میں تھوڑی مدت میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ فقہ اور فرائض کے دانا ترین فرد تھے، عالم، فاضل اور بلیغ شاعر تھے، عالی ہمت اور متدین تھے۔ ایسے تھے کہ ایک دن ایک عورت نے مخطوطات کے کچھ اجزاء خریدے، گھر آئے تو ابن مقلا کے ہاتھ کا لکھا ہوا جزوہ بھی تھا۔ دلال سے کہا کہ عورت کو بلاؤ۔ وہ آئی تو فرمایا، میں نے اجزاء میں سے ابن مقلا کا مخطوطہ بھی پایا ہے، اگر چاہو تو اسے واپس لے لو، ورنہ اس کی یہ 5 درہم قیمت لے لو۔ اس نے قیمت لے لی اور واپس چلی گئی۔ وہ بہت سادہ، سخی و جواد بھی تھے۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں 30 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا۔ بڑے فقیہ، عالم، ادیب، شاعر، مفلق اور شوکت الفاظ کے نظم نگار تھے۔ پیج نمبر 161۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پاک دامن، شریف النفس، عالی ہمت اور شریعت کے بہت پابند تھے۔ انہوں نے کبھی کسی سے انعام نہیں لیا، یہاں تک کہ باپ کا انعام بھی واپس کر دیا۔ یا خرزی دمیۃ القصر میں لکھتے ہیں، وہ سید السادات تھے، تعریفوں کی حدوں سے باہر ان کے بلند اخلاق، حیرت ناک اور علمی اور شعری نفاست محیر العقول تھی۔ وہ بغداد کے لیے مایہ ناز تھے۔ بلند اخلاق اور عالی ہمتی کی وجہ سے وہاں ہریالیوں کا دورہ تھا۔ رفاعی صحاح الاخبار میں کہتے ہیں، وہ اشر قریش تھے، کیونکہ قریش میں جو اچھے شاعر ہیں انہوں نے بہت کم اشعار کہے، صرف رضی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اشعار کہے اور بہت اچھے کہے۔ القاب و مناصب۔
بہاءالدولہ نے سن 388 ہجری میں آپ کو شریف اجل کے لقب سے سرفراز کیا۔ پھر سن 392 ہجری میں ذی المنتقین کے لقب سے اور 398 میں رضی ذی الحسبین اور 401 سن ہجری میں خطاب و خطوط کا عنوان الشریف جل ہو گیا۔ کسی بادشاہ نے پہلی مرتبہ کسی کو اس عظیم لقب سے سرفراز کیا۔ شریف رضی کے عہد میں وزارتوں کو زیادہ چست و ذمہ دار بنانے کے لیے بہت سے شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان میں عہدے بانٹے گئے۔ سید رضی کی شخصیت اور عظمت کا تجزیہ کرنے کے لیے اس عہد کے مناسب کی بھرپور واقعیت ضروری ہے۔ وہ سن 380 ہجری میں جب 21 سال کی عمر کے تھے، عہدے طائی میں نقیب خانوادہ ابو طالب ہوئے اور ان کے ذمے حجاج کی امارت بھی تھی۔ عدلیہ کے فوجداری کے شعبے کے بھی انچارج تھے۔ پھر بہاءالدولہ کے زمانہ حکومت میں طالبین کے تمام امور کے انچارج ہو گئے۔ انہیں نقیب القضاء کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ یہ منصب امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کے بعد انہی کو ملا۔ ابن ابو الحدید کے مطابق وہ مکہ و مدینہ کی خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ پیج نمبر 162۔ اس سلسلے میں نقابت کی منصب کو سمجھنے کے لیے ماروردی کے احکام سلطانیہ دیکھی جا سکتی ہے۔ ولادت اور وفات۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ رضی شریف سن 359 ہجری میں بغداد میں متولد ہوئے، وہیں پلے بڑھے اور وہیں بغداد میں بروز یکشنبہ 6 محرم الحرام سن 406 ہجری میں دار فانی کو الوداع کہا۔ رجال نجاشی کا ریفرنس ہے عمدۃ المطالب اور تاریخ بغداد کا۔ صاحب الشذرات الذہب نے روز پنجشنبہ کی صبح لکھا ہے۔ وہ نسخے کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے تاریخ ابن خلکان کا حوالہ دیا ہے اور اس میں یکشنبہ کی صبح لکھا ہوا ہے۔ دائرۃ المعارف و وجدی میں سن وفات 404 مرقوم ہے۔ یہاں پہ ریفرنس کے طور پر دائرۃ المعارف لکھا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے شرح ابن ابی الحدید سے لیا ہے یا پھر نسخے کی غلطی ہے، کیونکہ آگے خود انہوں نے سن 406 ہجری لکھا ہے۔ شریف رضی کا مرثیہ ابو الحسن احمد بن علی بتی نے کہا، جس کا سال وفات سن 405 ہجری ہے، اور یہ مرثیہ ان کے دیوان میں موجود ہے۔ شریف رضی کی موت پر ابو غالب فخر الملک اور تمام وزراء و داعیان اشراف و قضاء پاک برہنہ شریک جنازہ تھے۔ فخر ملک نے نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں محلہ کرک میں مسجد سے متصل گھر میں سپرد خاک کر دیا۔ شریف رضی کے بھائی علم الہدیٰ شریک جنازہ نہیں ہو سکے۔ بھائی کے غم میں غیر حال تھا، وہ جنازہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ روضہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام میں پناہ لے لی تھی۔ آخری مراسم کے بعد خود فخر الملک نے جا کر انہیں تعزیت و تسلیت پیش کر کے گھر پہنچایا۔ پیج نمبر 163۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا جسد خاکی گھر میں سپرد کر دیا گیا تھا، پھر کربلائے معلیٰ لے جا کر ان کے والد ابو حسن حسین بن موسیٰ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تاریخوں میں یہ بھی ہے کہ قرون وسطیٰ تک آپ کا مزار مشہور خلائق تھا۔ صاحب عمدۃ الطالب لکھتے ہیں کہ آپ کی قبر کربلائے معلیٰ میں واضح اور مشہور ہے۔ علم الہدیٰ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ انہیں ان کے والد اور بھائی کے پہلو میں دفن کیا گیا، جو واضح اور مشہور ہیں۔ رفاعی کہتے ہیں کہ علم الہدیٰ کو بھی اسی طرح بغداد سے کربلا منتقل کیا گیا جس طرح ان کے باپ اور بھائی کو، اور یہ ظاہر و مشہور ہے۔ رفاعی کہتے ہیں یہ بات قرین قیاس بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ فرزندان نے ابراہیم مجاب کی سکونت حائر کربلا میں تھی۔ متذکرہ ابراہیم حائر کے نزدیک بالائے سر دفن ہے۔ ان کے فرزندوں کا وہاں شخصی مزار تھا، انہی کے اطراف میں سب کے سب دفن ہیں۔ بصرہ و بغداد کے تمام سکونت پذیر افراد اسی خاندانی قبرستان میں دفن ہوتے تھے۔ موسیٰ ابرش بھی بعد مرگ کربلا منتقل کیے گئے، اس لیے قطعی ہے کہ شریف رضی بھی
بغداد میں منتقل کر کے کربلا میں دفن کیے گئے ہوں گے۔ پہلے وہ اپنے گھر میں سپرد کیے گئے۔ اسی طرح علم الہدیٰ کی لاش بھی بغداد میں سپردگی کے بعد کربلا منتقل کی گئی، کیونکہ یہ خاندان تولیت کربلا سے سرفراز تھا۔ بغیر ان کی اجازت سے کربلا میں کسی کو دفن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ وزیر ابوالعباس زمی کے حالات میں واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اکثر شعراء نے شریف رضی کے مرثیے کیے کہے۔ علم الہدیٰ مہیا رد مہیار ویلمی کے مرثیے مشہور ہیں۔ علم الہدیٰ کا مرثیہ، اب یہ مرثیہ عربی میں ہے، ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 164 پر، اور آخری جملے ہیں علامہ رضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جس میں لکھا یہ گیا کہ علامہ امینی نے شریف رضی کے 4 مرثیے نقل کیے ہیں۔ پہلے میں مدح اہل بیت علیہ السلام ہے، اس کے 58 اشعار ہیں۔ دوسرا مرثیہ دالیہ بروز عاشورہ سن 391 ہجری میں کہا گیا۔ تیسرا مرثیہ حسین بروز عاشورہ سن 377 ہجری میں کہا گیا۔ چوتھا بروز عاشورہ سن 387 ہجری میں کہا گیا۔ یہاں پر حالات ختم ہو جاتے ہیں علامہ رضی کے۔ پارٹ 10 ہم نے پڑھا پیج نمبر 137 سے 164 تک۔ یہاں پر اپنی ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جلد ہی پارٹ نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔